مولوی اسد اللہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آ رہا تھا جب گاؤں کی پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا وہ گھر کی طرف جانے لگا۔ اسی گاؤں کی لڑکیاں بھی کنویں سے پانی بھر کر لا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر اسد اللہ پر پڑی انہوں نے اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ ان کی ہنسنے کی آوازیں مولوی اسد اللہ بخوبی سن رہا تھا، لیکن اس نے ان آوازوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آوازیں اس کے اوپر ہنسنے کی ہیں۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں تو اس بیچارے سیدھے سادے مولوی کا مذاق اڑاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکا لیا کرتا تھا، سامنے چاہے کوئی عورت ہو یا نوجوان لڑکی یا پھر کوئی بوڑھی عورت۔ اس نے کبھی کسی صنف نازک کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اب بھی ان لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں اسے دل ہی دل میں شرمندہ کر رہی تھیں۔ وہ بیچارے اس مولوی کی سادگی کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ پھر ان کے ہنسنے کو نظر انداز کر کے مولوی اسد اللہ گھر آ گیا تھا، جہاں پر اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دل و جان سے چاہتی تھی، کیونکہ یہ اکلوتا بیٹا ہی اس کے جینے کا سہارا تھا۔ تقریباً 15 سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت مولوی اسد اللہ صرف 12 سال کا تھا، اور اب وہ جوان بن کر اس کی زندگی کا سہارا بن گیا تھا۔ اسد اللہ کی ماں کا نام سکینہ تھا۔ سکینہ کا شوہر ایک امام مسجد تھا، اور وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکینہ نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی اپنے شوہر کی زندگی سے متاثر ہو کر ہی کی تھی۔ بیٹا ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ 5 کلاس پڑھتے ہی وہ ایک مدرسے میں لگ گیا اور وہاں حافظ قرآن بننے کے بعد ایک مسجد کا امام بن گیا تھا۔ لیکن اس کی زندگی بس یہیں تک تھی، گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، اور اذان بھی دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک جگہ مدرسہ پڑھانے بھی جاتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیا اسد اللہ کے اندر یہ عجیب سی بات تھی کہ وہ لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اب 30 سال کا ہونے والا تھا، لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور گاؤں کی لڑکیاں اس کا بہت مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ اسد اللہ کو یقین تھا کہ گاؤں میں تو کوئی بھی لڑکی اس سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے۔ نہ اسے دوسرے نوجوانوں کی طرح بننے سنورنے کا شوق تھا، اور نہ ہی اسے ہنسی مذاق کرنے کا کوئی فن آتا تھا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی میں مصروف رہتا تھا، لیکن جب بھی گاؤں کی گلیوں سے گزرتا تو اپنے پیچھے ہنسنے والی آوازوں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو بستر میں لیٹ کر وہ دیر تک سوچتا رہتا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے، وہ لڑکیوں سے اتنا شرماتا کیوں ہے۔ کبھی کسی لڑکی کو اس نے غور سے دیکھا تک نہیں تھا۔ کبھی بھی سکینہ اور اس کے بیٹے اسد اللہ کو گاؤں کی کسی شادی کا دعوت نامہ آتا تو سکینہ تو شادی میں چلی جاتی تھی، پر وہ اپنے بیٹے کی منتیں کرتی رہ جاتی، لیکن اسد اللہ شادی میں جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ خاص طور پر اس لیے شادیوں میں جانے سے گھبراتا تھا کیونکہ وہاں پر نوجوان لڑکیاں ہوتی تھیں، رنگ برنگے کپڑے، خوبصورت میک اپ کیے ہوئے، لمبے لمبے پراندے ڈالے۔ گاؤں کی لڑکیاں بڑی الڑ اور شوخ مزاج کی تھیں۔ اسد اللہ کو تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، اور کہتی بھلا کون اس پینڈو سے شادی کرے گا، دیکھو تو صحیح، اس مولوی نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی مولوی بنا کر رکھ دیا ہے۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوگی وہ تو عمر بھر پچھتائے گی، سر پیٹ پیٹ کر روئے گی۔ سب لڑکیاں اس کے بارے میں ایسے ہی باتیں کرتی تھیں۔ سکینہ جب بھی اسد اللہ کے سامنے اس کی شادی کا نام لیتی تو وہ صاف انکار کر دیتا۔ وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو کسی لڑکی کے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اکثر ہی وہ عشاء کی نماز کے بعد جب سارے نمازی چلے جاتے تو وہ مسجد کی صفائی کرتا، اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو دھوتا، جھاڑو سے ساری گندگی کو صاف کرتا، اور مسجد کو ایسے صاف ستھرا کر دیتا جیسے وہ اس کا گھر ہو۔ اس بات پر سکینہ مطمئن تھی۔ اس نے اپنے بیٹے اسد اللہ کی تربیت بہت اچھی کی ہے، لیکن وہ اس بات پر تو پریشان رہتی تھی کہ اس نے گاؤں میں 3-4 گھرانوں میں اس کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن سبھی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ برا مت ماننا سکینہ، تمہارا اسد اللہ تو بہت ہی سیدھا سادہ آدمی ہے، اور آج کل تمہیں پتہ ہے ایسے سیدھے سادے آدمیوں کا دور نہیں، اسے کچھ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھاتی، تم نے تو اسے بالکل ہی دبو مرد بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ ایک دیہاتی مرد لگتا ہے شکل سے ہی، اور اوپر سے مولوی بھی ہے۔ سکینہ یہ سن کر حیران ہوتی کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت میں ایسی کیا کمی چھوڑ دی ہے جو گاؤں کی عورتوں کو دکھائی دیتی ہے اور اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اس نے تو اپنے بیٹے کو ایک ایسی تربیت دی تھی جو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھی، لیکن شاید اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ اسد اللہ شکل و صورت میں خوبصورت تھا، اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن اس کی حیا ہی اس کا زیور تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور دراصل یہی بات لڑکیوں کو بہت چبھتی تھی۔ وہ پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑاتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والی زندگی اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق لانے والی ہے۔ یہ بھی سردیوں کی شدید راتیں تھیں، اور سردیوں کی راتیں بہت ہولناک اور خوفناک ہوا کرتی تھیں۔ اس رات عشاء کی نماز پڑھ کر اسد اللہ سب سے آخر میں نکلنے والا نمازی تھا۔
اس نے مسجد کی صفائی کی اور پھر گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں انتظار کر رہی ہوگی، لیکن آج اسے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ مسجد اور گاؤں کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، لیکن اچانک ہی اس ویران راستے سے گزرتے ہوئے اسد اللہ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ سسکیوں کی آوازیں اس قدر دردناک تھیں کہ وہ حیران رہ گیا۔ آدھی رات کو آنے والی ان آوازوں کو سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان آوازوں کا پیچھا کرتے وہ اس درخت کے پاس آ گیا تھا جس کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں، لیکن اس درخت کے سائے میں چھپی ہوئی وہ لڑکی، اسے دیکھ کر اسد اللہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ اس لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسد اللہ نے فوراً ہی زیر لب آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ اس لڑکی کو اس وقت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ آخر آدھی رات کو نظر آنے والی یہ لڑکی کون ہے جس کے رونے کی آوازیں اس قدر دردناک ہیں کہ وہ یہاں رکنے پر مجبور ہو گیا تھا؟ کہیں یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں؟ یہی سوچ کر وہ الٹے قدموں پلٹا ہی تھا کہ اچانک ہی رونے کی آوازیں اور بھی شدت سے آنے لگیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے یا رک کر پوچھے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابھی تک اسد اللہ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ رکنے پر مجبور ہوا۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیوں رو رہی ہو؟ ویسے وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا، نہ اس نے کبھی زندگی میں اپنے گاؤں کی کسی لڑکی سے بات کی تھی، لیکن کسی خاتون کا یوں رونا اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا، اسی لیے وہ اس سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تبھی لڑکی نے اس کے سوال پر اپنا چہرہ اوپر کیا اور خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اسد اللہ جہاں تھا وہیں تھم کر رہ گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے قدم زمین میں جکڑ لیے ہوں، کیونکہ اس نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس کی طرف وہ اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنا وجود بالکل ساکت محسوس ہونے لگا، کیونکہ لڑکی کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ اسد اللہ نے پلکیں بھی نہ جھپکی تھی۔ اس لڑکی کی نیلی آنکھیں، خوبصورت گلابی لب، گورا چٹا چہرہ، اوپر سے کالی زلفیں جو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ لڑکی نے سفید کلر کا لباس پہن رکھا تھا۔ رو رو کر اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسد اللہ اسے دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک دم ہی وہ قدرت کے اس شاہکار پر سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ لڑکی سے کہنے لگا، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، میں بڑی ہی پریشان حال ہوں، اپنی جان بچا کر یہاں بیٹھی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ وہ لڑکی اچانک ہی اسد اللہ کے قدموں میں گر گئی تھی اور اس نے اسے اتنی عزت سے مخاطب کیا کہ اسد اللہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اسے اتنی عزت سے بات کی تھی، ورنہ گاؤں کی لڑکیاں تو اسے کسی عزت کے قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا تھا اور کہنے لگا، ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کسی خاتون کی جگہ قدموں میں نہیں بلکہ سر آنکھوں پر ہونی چاہیے۔ مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کے ساتھ؟ وہ فوراً ہی نرمی سے اس سے پوچھنے لگا تو لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، وہ لوگ میرے دشمن بن گئے ہیں، جائیداد کی خاطر وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دوسرے گاؤں سے آئی ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں اس گاؤں میں ہوں تو وہ یہاں بھی پہنچ جائیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ خدا کے لیے میری جان بچا لیں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، لیکن میرے بارے میں یہاں کسی کو بتائیے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسد اللہ پریشانی سے کہنے لگا، آپ پریشان مت ہوں، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ خود نکال لیتا ہے۔ ویسے اتنا کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، روؤں نہیں تو اور کیا کروں، اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے شہزادی کی طرح پالا اور آج میں در در بھٹک رہی ہوں، اسی بات پر رو رہی ہوں۔ 2 دن سے بھوکی پیاسی ایسے ہی بھٹک رہی تھی، بڑی مشکل سے اس گاؤں تک پہنچی ہوں اپنی عزت بچا کر۔ میری عزت اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، مجھے اپنے گھر میں چھپا لیں اور کسی کو میرے بارے میں نہیں بتانا۔ اسد اللہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی، معصومیت، سب کچھ دیکھ کر اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا، حالانکہ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی اب ہمت کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اس کی صرف نیلی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ اسد اللہ دل میں سوچنے لگا کہ شاید کسی نے اس لڑکی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کسی کو بھی حیرت میں ڈال سکتی ہے،
جیسے کہ اسداللہ جو اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کر گھر آیا تو سکینہ نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی تو انہوں نے اس مکان کو پکا کروایا تھا، ورنہ وہ دونوں ماں بیٹے تو ایک سادگی بھری زندگی گزارتے تھے۔ سکینہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر اسداللہ کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی تو وہ حیرت سے بت بن گئی۔ پھر کہنے لگی، ارے یہ لڑکی کون ہے؟ لڑکی نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا تھا اور لڑکی کی اس بے پناہ خوبصورتی کو دیکھ کر سکینہ کے اوپر بھی سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی اور وہ نظریں جھکائے سکینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کے اوپر جیسے اس کے حسن کا سحر طاری ہو گیا تھا۔ پھر اسداللہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں یہ لڑکی تھوڑی پریشان حال ہے، یہ کچھ دن ہمارے گھر پہ رہے گی اور آپ نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ہدایات کر دی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی اس کی ماں سکینہ کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ پھر سکینہ نے اسے روٹی وغیرہ دی، لیکن رات کو اسداللہ بستر پر لیٹا تو بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ بار بار اس کے آنکھوں کے سامنے وہ پری جیسی نظر آنے والی لڑکی آ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ کہاں وہ لڑکی اور کہاں مولوی اسداللہ؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اس کی نظر سامنے والی دیوار پر تھی جہاں اس کمرے میں وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ سو رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل کسی راجکماری کی طرح، جسے نظر انداز کرنا اسداللہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سکینہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں کسی عورت کو نہیں بتائے گی، اور اگر گھر میں کوئی محلے پڑوس سے گاؤں والی عورت آتی بھی ہے تو کسی نہ کسی طرح بہانہ کر کے اس لڑکی کو چھپا دے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے۔ دونوں ماں بیٹے نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکی بڑے آرام سے مولوی اسداللہ کے گھر رہنے لگی۔ لیکن دن بدن اسداللہ کا دل اس کی محبت میں جکڑتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جہاں وہ رات رات تک مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اور مسجد کی صفائی کرتا رہتا تھا اور اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اب جیسے ہی مدرسے سے آتا فوراً ہی گھر چلا آتا۔ سامنے ہی وہ لڑکی بیٹھی ہوتی جو کبھی اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی ہوتی تو کبھی سبزی بنوا رہی ہوتی، کبھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہوتی۔ اسداللہ کی نظریں اسے دیکھنے کے لیے بے چین رہتی تھی، لیکن آخر کب تک دونوں ماں بیٹا اس لڑکی کی موجودگی کو گھر میں چھپائے رکھتے؟ آخر ایک دن ایک عورت نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اور اس نے پھر پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ مولوی اسداللہ کے گھر ایک نیلی آنکھوں والی پریوں جیسی خوبصورت لڑکی رہ رہی ہے جسے اس کی ماں نے چھپا کر رکھا ہے۔ یوں گاؤں کی عورتیں بار بار اس کے گھر کے چکر لگانے لگی، لیکن جب بھی کوئی عورت آتی تو سکینہ جلدی سے اس لڑکی کو چھپنے کا کہہ دیتی۔ اس لڑکی کا نام فریال تھا۔ فریال جلدی سے کمرے میں جا کر چھپ جاتی تھی اور کسی بھی عورت کو اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے رہتے ہوئے 2-3 ہفتے گزر گئے، لیکن ایک رات بڑی ہی بے چین تھی۔ رات کے 1 بجے اسداللہ جو اپنے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، اس نے اچانک ہی دروازے کی آواز سنی، جیسے کوئی دروازے سے باہر گیا ہو۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر باہر آیا تو باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ گھر سے باہر کون گیا ہے۔ اس کی ماں تو بے خبر کمرے میں سو رہی ہے اور وہ لڑکی فریال بھی، تو پھر گھر کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ اس نے جیسے ہی گلی میں جھانک کر دیکھا، گلی کے نکڑ پر اسے کوئی لڑکی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے لمبے لمبے بال بتا رہے تھے کہ وہ لڑکی فریال کے سوا کوئی اور نہیں۔ لیکن یہ آدھی رات کو کہاں جا رہی ہے؟ اس کے دل میں بے چینی سی ہوئی، کہیں وہ لڑکی کوئی اور تو نہیں؟ یہی سوچ کر اسداللہ نے جیسے ہی چپکے سے اپنی ماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکیلی سکینہ ہی مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، جبکہ اس لڑکی کا بستر خالی پڑا تھا۔ اب تو اسداللہ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فریال ہی تھی۔ آخر فریال آدھی رات کو کہاں گئی؟ یہی سوچ کر وہ پریشان تھا۔ پھر وہ جلدی سے گھر سے نکلا اور اسے باقاعدہ گلیوں میں تلاش کرنے لگا۔ گاؤں کی گلیوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور سردیوں کی کالی لمبی راتیں تھیں، لیکن فریال کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا تھا۔ آخر وہ آدھی رات کو اٹھ کر کہاں چلی گئی ہے؟ پھر وہ تھک ہار کر واپس گھر آ گیا تھا اور بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ واپس آ جائے، لیکن پوری رات گزر گئی اور وہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ فجر کے وقت وہ مسجد چلا گیا، لیکن جیسے ہی مسجد سے گھر آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ پڑے ہوئے بستر پر بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ اب فریال کو دیکھ کر اسے تھوڑا غصہ بھی آیا،
لیکن اس غصے پر اس کے دل میں چھپی ہوئی محبت غالب آ گئی تھی۔ یہ نہ جانے کہاں گئی ہوگی، یہ لڑکی غلط تو نہیں لگتی، ضرور کسی کام سے گئی ہوگی۔ وہ طرح طرح سے سوچ کر اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اسے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ آدھی رات کو کہاں گئی تھی، اور نہ ہی اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ ماں یہ سن کر کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تو اس لڑکی کو گھر سے جانے کا نہ کہہ دے۔ پھر 2-3 دن اور گزرے تھے، لیکن ایک رات پھر سے اسی کھٹکے کی آواز سنائی دی اور اسی دن کی طرح دروازہ کھول کر فریال گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ اب اسد اللہ سے برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی گلی کے نکڑ پر ہی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ گلی سے باہر گیا وہ ایسے غائب تھی کہ اس کا نام و نشان بھی نظر نہ آیا تھا۔ آخر وہ لڑکی جا کہاں سکتی ہے، اور وہ سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس کی تلاش میں وہ گلی گلی بھٹکنے لگا۔ آخر کار وہ اسے درخت کے پاس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ درخت جو گاؤں سے بالکل الگ تھلگ تھا، اور ان درختوں کے پیچھے ہی وہ ایک پرانا قبرستان تھا۔ تو کیا فریال اس قبرستان میں گئی ہے؟ یہی کھوجنے کے لیے وہ اس قبرستان میں چلا آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی فریال ایک درخت کے نیچے بیٹھی اس درخت کی زمین کو کھودے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسد اللہ حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی کر کیا رہی ہے۔ اس کی حالت، مٹی میں اٹے ہوئے اس کے بال، چہرہ، ہاتھ، سبھی کچھ عجیب و غریب لگ رہا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح اس درخت کی مٹی کو ہٹائے جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس کی جڑوں میں کیا کھوجنا چاہ رہی تھی۔ تبھی گھبرا کر اسد اللہ نے اسے آواز دی تھی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک دم سے ہی وہ لڑکی جیسے ہوش میں آئی تھی اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسد اللہ اس کا پیچھا کر رہا ہوگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر کہنے لگی، میں دعا مانگنے آئی تھی، دراصل یہ قبرستان ہے نا۔ اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا، اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ پھر اسد اللہ نے اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھی تو اس سے برداشت نہ ہوا، اور وہ جلدی سے کہنے لگا، دیکھو یہاں تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ قبرستان ہے، رات کو یہاں آنا ٹھیک نہیں، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ اب وہ سر جھکا کر دوپٹہ اوڑھے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی، اور وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ اسد اللہ خود بھی حیران تھا کہ ایک لڑکی اکیلے کیسے آدھی رات کو قبرستان میں آ سکتی ہے۔ پھر وہ واپس سکینہ کے پاس بنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن اسد اللہ نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اپنی ماں سے بھی نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اب اس سے اس قدر محبت کرنے لگ گیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی 1 منٹ کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے دور ہو۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، اور آہستہ آہستہ پورے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ اسد اللہ مولوی کے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب ایک گاؤں کی عورت آئی تو سامنے ہی فریال بیٹھی سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی سکینہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی جائے، لیکن عورت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ تبھی عورت نے زور سے آواز دی اور کہنے لگی، ارے یہ لڑکی کون ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت؟ فریال اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور جلدی سے بھاگ کر کمرے میں چھپ گئی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں کے ہر ایک بندے کو معلوم ہو گیا تھا کہ نیلی آنکھوں والی ایک خوبصورت لڑکی مولوی اسد اللہ کے گھر رہتی ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتی، نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ مولوی اسد اللہ اس بات پر بہت پریشان تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں بھی حیران تھیں کہ آخر وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کون ہے، کیسی دکھتی ہے۔ ہر کسی کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق تھا، لیکن فریال کو جب پتہ چلا کہ سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو وہ رونے لگی۔ اسد اللہ اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، پریشان مت ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تم محفوظ ہو۔ تو فریال کہنے لگی، اگر میرے ساتھ کوئی ایک معاملہ ہوتا تو میں پریشان نہ ہوتی، میرے ساتھ تو سینکڑوں معاملے ہیں، اب تو ایسے لگتا ہے کہ میری جان پر بن گئی ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسد اللہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کیا مطلب، کیا معاملے ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ لیکن وہ لڑکی اب خاموش تھی، وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانے والی نہیں تھی۔ لیکن ایک رات جب اچانک وہ چپکے سے دوبارہ گھر سے نکلی تو مولوی اسد اللہ نے اسے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گلی میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے کبھی بھی اپنی نظروں کے سامنے سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ لڑکی فریال سر جھکا کر کہنے لگی، اس سے پہلے کہ سچائی آپ کے سامنے آئے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کہیں آپ مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نہ نکال دیں۔ یہ سن کر مولوی اسد اللہ حیرت سے کہنے لگا، یہ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا؟ بھلے جو بھی تمہاری سچائی ہے،
تم نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے یا سچ کہا ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں تمہیں گھر سے نکالوں گا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ اب اسد اللہ کسی طرح اسے بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح وہ اس کے دل میں بس گئی ہے اور وہ اس سے شدید محبت کرنے لگا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہر رات کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے، وہ بھی ان دونوں ماں بیٹے سے چھپ کر۔ پھر بھی اسد اللہ اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ چاہنے لگا تھا۔ فریال اسے کہنے لگی، مجھ سے وعدہ کریں، میرے بارے میں جو کچھ بھی پتہ چلے گا آپ مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ تو اسد اللہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، یہ تم سے کس نے کہا؟ چلو شاباش، گھر واپس چلو۔ اگر گاؤں والوں کو تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے تو چلنے دو، کسی نے تمہیں کچھ کہنے کی جرت کی تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی بہادری کہاں سے آ گئی تھی۔ فریال کی نیلی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ پھر وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ سکینہ بھی پریشان تھی کہ نہ جانے فریال کہاں چلی گئی ہے۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، بھلے ہی گاؤں کے لوگ ہمیں کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن ہم تمہیں کبھی بھی گھر سے نہیں نکالیں گے۔ یہ سن کر فریال بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر ابھی اس کو رہتے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک ہی کچھ لوگ جو اس گاؤں میں آئے تھے، سارے مرد جو گاؤں میں رہنے والے ایک بڑے بوڑھے پنچایتی کے پاس آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک لڑکی کی تصویر تھی اور وہ اس لڑکی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ایک عورت نے اس لڑکی کی تصویر کو دیکھا تو چلاتے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ لڑکی تو مولوی اسد اللہ کے گھر رہتی ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، یہ لڑکی اسی کے گھر میں رہتی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ لڑکی بہت ہی خطرناک ہے، وہ ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے جس طرح اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ وہ اس پورے گاؤں کو تباہ کر دے گی۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ لڑکی کتنی خطرناک ہے، اس پر خطرناک اثرات ہیں جو آپ لوگوں کی گاؤں کی لڑکیوں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ پلک جھپکتے میں گاؤں کی ساری عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں اور گاؤں کے سارے مرد بھی۔ اب وہ سب اکٹھے ہو کر مولوی اسد اللہ کے گھر جا رہے تھے۔ اتفاق سے دونوں ماں بیٹا گھر پر ہی تھے اور فریال بھی کچن میں کھڑی ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ سارے لوگ ان کے گھر آئے اور مولوی اسد اللہ سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کو ان لوگوں کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں، اور یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک ڈائن ہے جو ہمارے پورے گاؤں کو برباد کر دے گی۔ یہ سن کر مولوی اسد اللہ حیران رہ گیا۔ وہ ان سب سے کہنے لگا، بھلا ایک لڑکی کیسے کسی گاؤں کو برباد کر سکتی ہے؟ اس لڑکی کا جو بھی معاملہ ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا، لیکن وہ لڑکی خوف زدہ ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو میں اسے کیسے لوگوں کے حوالے کر دوں؟ اسد اللہ کی بھی گاؤں کے لوگ کافی عزت کرتے تھے، کیونکہ اس کے باپ کا ایک نام تھا، اس کی بھی ایک پہچان تھی۔ تو گاؤں کے بڑے بزرگ اسد اللہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، بھلائی اسی میں ہے، یہ پرائے گاؤں کی لڑکی ہے، ہم اسے اپنے گاؤں میں نہیں رکھ سکتے، اسی لیے تم اس لڑکی کو ان لوگوں کے حوالے کر دو۔ لیکن مولوی اسد اللہ کہنے لگا، جب لڑکی جانا ہی نہیں چاہتی تو میں کیسے زبردستی کسی لڑکی کو ان کے حوالے کر سکتا ہوں؟ اندر فریال بری طرح رو رہی تھی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگے، اس لڑکی کے رونے کے ناٹک میں نہ آؤ، یہ بہت خطرناک ہے، تم نہیں جانتے یہ ہر رات پرانے قبرستانوں میں جاتی ہے، نہ جانے کس چیز کی تلاش میں، اور اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس نے تمہیں یقیناً جھوٹی کہانی سنائی ہوگی۔ یہ سن کر اسد اللہ چونک گیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ فریال نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں جو اس کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا مردہ یہ اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ یتیم لڑکی ہے تو وہ تو اور بھی ضد میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ہرگز اس لڑکی کو ان کے حوالے نہیں کرے گا، جبکہ اندر فریال روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ لوگ مجھے لے جاتے ہی مار ڈالیں گے، کیونکہ انہیں شک ہے کہ میں ایک خطرناک لڑکی ہوں اور میں انہیں برباد کر دوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے ان کے حوالے نہ کرنا۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھیں، جبکہ وہ لوگ جو اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ مولوی اسد اللہ سے کہنے لگے، ہم تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں، اس لڑکی کو سمجھاؤ اور تب تک اسے اپنے گھر میں ہی رکھو، لیکن پھر کچھ دن کے بعد ہم اسے لینے آئیں گے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دینا۔ مولوی اسد اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کی جو بھی سچائی ہے وہ میں جان کر رہوں گا، اور اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہے گی تو میں اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ وہ لوگ خاموشی سے اس گاؤں سے واپس لوٹ گئے تھے، لیکن وہ لوگ بہت خطرناک لگ رہے تھے، جبکہ گاؤں والے بے چینی محسوس کر رہے تھے۔
عورتیں بھی اس لڑکی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلی تو ہم اسے اسی گاؤں والے آدمیوں کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے اسد اللہ سے کہا کہ اسے اپنے گھر سے باہر نکلنے نہ دینا۔ پھر ایک دن اسد اللہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں نے ان لوگوں کو تو سمجھا کر یہاں سے بھیج دیا ہے، لیکن اب تم بھی احتیاط کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اتنا تو مجھے پتا ہے کہ تم رات کو قبرستانوں میں ضرور جاتی ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ دیکھو یہ پریشانی والی بات ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کی نیلی آنکھوں میں آنسو تھے اور مولوی اسد اللہ سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی سچائی کیسے بتاؤں؟ کوئی بھی تو میری بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میرا وجود میرا نہیں رہتا بلکہ وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ یہ وجود اس کا ہو جاتا ہے جو یہاں کسی کی کھوج میں آئی ہے، کسی کی تلاش میں، اور پھر میں اپنے آپ میں نہیں رہتی بلکہ میں وہ بن جاتی ہوں۔ یہ سن کر مولوی اسد اللہ حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر فریال کہنا کیا چاہتی ہے۔ مولوی اسد اللہ اسے کہنے لگا، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ دیکھو اماں بھی ابھی گھر نہیں ہیں اور میں تم سے ہر بات جاننا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بار جب وہ تمہیں لینے آئیں تو میں انہیں صاف جواب تو دے سکوں۔ میں تمہیں ہرگز یہاں سے کہیں بھیجنا نہیں چاہتا۔ فریال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگی، میں شروع سے اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں نے آپ کو سب کچھ جھوٹ کہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سب لوگ وہاں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے مجھے پال کر جوان کیا ہے۔ مولوی اسد اللہ حیرت سے کہنے لگا، تمہارے ماں باپ وہ تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو فریال روتے ہوئے کہنے لگی، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے اور میں اس ملک کی پیدائش ہی نہیں ہوں بلکہ میری پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور میری ماں ایک انگریز تھی۔ یہ ساری خوبصورتی مجھے اسی کی وجہ سے ملی ہے، لیکن جب وہ مر گئے تو میری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ لوگ مجھے گاؤں لے کر آ گئے تھے اور اسی گاؤں میں وہ مر گئے تھے۔ اس وقت میں صرف 2 سال کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے۔ پھر میرے چاچا نے میری پرورش کرنا شروع کی اور بچپن سے ہی مجھے احساس دلایا جاتا کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں جو ان کے لیے کسی بھی مصیبت سے کم نہیں ہوں۔ گاؤں کے سب لوگ جو کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور اس گاؤں میں ایک بھی لڑکی ایسی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ مجھے تو اس خوبصورتی پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ خوبصورتی ہی میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ چاچا کی بیٹیاں مجھ سے حسد کرنے لگی تھیں اور گاؤں کی ایک ایک لڑکی مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں میری نیلی آنکھوں سے چڑ ہوتی تھی، میرا گورا رنگ ان کے لیے عذاب تھا۔ آہستہ آہستہ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، لیکن میری زندگی جیسے ایک مصیبت بن کر رہ گئی تھی۔ ہر رات مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی تو میں چپکے سے اس گاؤں کے قبرستان میں چلی جاتی جہاں پر ان کی قبر تھی۔ میں ان کی قبر کے پاس ہوتی رہتی، لیکن ایک دن میں نے ایک خوبصورت سفید لباس پہنے ایک لڑکی کو دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، بھلا آدھی رات کو یہ لڑکی کون ہے جو قبرستان میں گھوم رہی ہے؟ میں اس سے ڈر کر جانے لگی تو اچانک ہی اس نے میرا راستہ روک لیا۔ پھر میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی تو جیسے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی بالکل میرے جیسی تھی، خوبصورت، بالکل ایک شہزادی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، خوبصورت چہرہ اور پریوں جیسا لباس، وہ ایسے قبرستان میں گھوم رہی تھی جیسے وہ وہیں پر رہتی ہو۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ارے تم تو بالکل میرے جیسی نظر آتی ہو، کتنی پیاری ہو تم۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، تم کون ہو؟ تو کہنے لگی، دراصل مجھے کسی چیز کی تلاش ہے، لیکن میرے لیے یہ سب کرنا ناممکن ہے۔ میں اسی بات پر پریشان ہوں کہ میں اکیلی یہ سب کیسے کروں گی، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں پریشانی سے کہنے لگی، تم ہو کون؟ تو وہ کہنے لگی، میں راج پری ہوں، جنات کی شہزادی۔ دراصل میں پرستان سے آئی ہوں، یہاں کسی چیز کی تلاش میں آئی ہوں، لیکن وہ چیز تلاش کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر مجھے وہ چیز تلاش کرنی ہوگی تو مجھے کسی کا جسم استعمال کرنا ہوگا۔ کیا تم مجھے اپنا جسم استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے گی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، جیسا آپ ٹھیک سمجھے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہارا جسم میرا ہوا۔ جب تک میرا کام پورا نہیں ہوگا میں تمہارے جسم کو آزاد نہیں کروں گی۔
لیکن بدلے میں میں تمہیں اتنی طاقت دے دوں گی کہ تم کسی بھی مصیبت کا سامنا آسانی سے کر سکو گی اور کوئی تم پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، کیا سچ میں ایسا ہوگا؟ دراصل میں بھی بہت پریشان ہوں، ہر جگہ سے مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں میری خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ خوبصورتی تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، آج کے بعد تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ اب میں بہت خوش ہو گئی تھی اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے اپنا جسم استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ہر رات چاند کی 14 تاریخ کو میں قبرستان میں پہنچ جاتی تھی اور پھر وہ درختوں کے نیچے نہ جانے کیا کچھ تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس نے کئی دن تک میرے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن ایک دن گاؤں کے ایک شخص نے مجھے آدھی رات کو قبرستان میں دیکھ لیا اور اس نے شور مچا دیا کہ ایک لڑکی قبرستان میں زمین کھود رہی ہے، لگتا ہے کہ وہ ہمارے قبرستان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سب لوگوں نے مجھے گھیر لیا تھا، میرے رشتہ دار، میرے چاچا وغیرہ سب میرے دشمن بن گئے تھے، اور وہ لوگ غصے سے کہنے لگے کہ یہ لڑکی نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے، کوئی جادو وغیرہ کر رہی ہے یا ہمیں مارنا چاہتی ہے۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا تھا کہ میں ایک ڈائن ہوں، میں سب کو نقصان پہنچا دوں گی۔ اب میں رو رہی تھی، میں دن میں بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن رات میں میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا اور وہ میرا جسم استعمال کرتی، کیونکہ میں نے اسے خود اجازت دی تھی۔ لیکن اچانک ہی ایک دن میں اپنے چاچا کے سامنے چیخنے چلانے لگی، میری لال آنکھیں دیکھ کر وہ سب ڈر گئے تھے۔ اب مجھے کوئی بھی کچھ نہ کہتا، سارے گاؤں والے اگر میرے اوپر کوئی انگلی اٹھاتے تو میں اسے نقصان پہنچا دیتی۔ یہی سب دیکھ کر وہ سب مجھ سے گھبرانے لگے تھے۔ پھر ایک دن آدھی رات کو وہ راج پری جنات کی شہزادی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ وہ چیز جو میں تلاش کرتی پھر رہی ہوں وہ یہاں نہیں ہے بلکہ دوسرے گاؤں میں ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس تمہیں کچھ دنوں کے لیے اس گاؤں میں رہنا ہوگا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، اس کے بعد میں تمہیں ایک ایسی چیز دے کر جاؤں گی جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گی، کیونکہ میں تمہیں اپنی آدھی طاقت دے دوں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر بغیر سوچے سمجھے میں نے اپنے چاچا کا گھر چھوڑ دیا اور اس گاؤں میں چلی آئی جہاں پر تم نے مجھے سہارا دیا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک اس راج پری کا کام نہیں ہوگا وہ جنات کی شہزادی مجھے آزاد نہیں کرے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کا کام بھی ہو جائے اور وہ مجھے آزاد بھی کر دے، پھر اس کی طاقت مجھے مل جائے گی۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ بچپن سے ہی میں نے بہت بری زندگی گزاری ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری آنے والی زندگی بھی ایسے ہی گزرے۔ مولوی اسد اللہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی کہانی سن رہا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے یہ سب بتا رہی تھی۔ پھر مولوی اسد اللہ کہنے لگا، لیکن یہ تو غلط بات ہے، تمہیں اسے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اب جب تک اس کا کام نہیں ہوگا وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ لیکن ان لوگوں نے تو مجھے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ تو فریال روتے ہوئے کہنے لگی، وہ اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ جو بھی میرے باپ کی جائیداد وغیرہ ہے وہ اس پر مجھ سے دستخط کروانا چاہتے ہیں اور وہ اسے اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں اس بات پر پریشان ہوں، اگر وہ مجھے لے گئے اور مجھے جان سے مار دیا تو کوئی بھی میرا پوچھنے والا نہیں ہوگا، سب لوگ یہی کہیں گے کہ وہ لڑکی تو صحیح ہی نہیں تھی، خود ہی مر گئی ہوگی۔ اب میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، میری جان خطرے میں ہے۔ تو مولوی اسد اللہ کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جو کچھ تمہارے ساتھ معاملہ ہے اسے بھی ختم کرنا ہوگا، ورنہ کہیں تم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ یہ سن کر فریال حیران رہ گئی تھی، وہ حیرت سے کہنے لگی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ کیا معاملے پیش آ رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ تو مولوی اسد اللہ کہنے لگا، ہاں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، تم کہاں پریوں جیسی دکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی اور میں ایک عام سا گاؤں کا مولوی، گاؤں کی ساری لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ فریال جذباتی ہو کر کہنے لگی، نہیں، تم ایک اچھے انسان ہو، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، بس تم ہمیشہ مجھے اسی گاؤں میں رکھنا اپنے پاس، میں کبھی بھی لوٹ کر اپنے چاچا کے گھر نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تو مولوی اسد اللہ کہنے لگا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تمہیں کبھی بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو پھر فریال کہنے لگی، لیکن میں نے تو اس جنات کی شہزادی سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا کام ادھورا نہیں چھوڑوں گی، اس لیے تمہیں مجھے اس بات کی اجازت بھی دینی ہوگی۔
मौलवी असदुल्ला कहने लगा, तुम्हें पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहली बार मैं किसी औरत के लिए अपने दिल में इस कदर शिद्दत से मोहब्बत महसूस करने लगा हूँ। ये सुनकर फरियाल मुस्कुरा दी थी। फिर अगले ही दिन दोनों ने गांव की मस्जिद में मौलवी के सामने निकाह कर लिया था और यूं वो फरियाल खूबसूरत परियों जैसा हुस्न रखने वाली लड़की मौलवी असदुल्ला की बीवी बन गई थी। लेकिन एक रात वो फिर से उसी कब्रिस्तान में जा रही थी। अब मौलवी असदुल्ला ने उसका पीछा नहीं किया था, बल्कि उसे इस काम के लिए जाने दिया था। उस रात फरियाल अकेली ही उस कब्रिस्तान में मौजूद थी और हमेशा की तरह उस पुराने दरख्त को खोज रही थी। जैसे ही उसने ज़मीन की खुदाई की तो अचानक ही उसके नीचे से एक चीज़ चमकती हुई नजर आई। वो हैरान थी उस चीज़ को देखकर। जैसे ही उसने उस चीज़ को हाथ लगाया तो वो राजपरी जिन्नात की शहजादी उसके सामने आ गई। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर वो फरियाल से कहने लगी, लड़की, तुमने तो मुझे कामयाब कर दिया। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुमसे बहुत फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ताकत देकर जाऊंगी जिसकी वजह से तुम किसी परेशानी, किसी मुसीबत का सामना नहीं करोगी। फरियाल कहने लगी, मुझे कोई ताकत नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में एक ताकतवर मर्द आ गया है जो मुझे दुनिया की मुसीबतों से बचाएगा, और वो मर्द मेरा शौहर है। क्या तुम्हारा काम हो गया है? तो जिन्नात की शहजादी कहने लगी, हाँ, इसी दरख्त के नीचे मेरे बाप की निशानी है, वही तिलिस्माती कड़ा जो वो हर वक्त अपने पास रखते थे और अपनी सारी ताकतें उसके अंदर डाल दी थी। लेकिन एक शरीर जिन्नात ने उनका वो कड़ा छीनकर उसे दरख्त के नीचे छुपा दिया था। तब से वो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं। अब मैं उन्हें ये पहनाऊंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे यूँ लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी वापस आ गई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिन्नात की शहजादी बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर वो कहने लगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देकर जाऊंगी जिसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहने के साथ ही राजपरी ने अपना खूबसूरत कीमती हीरों का हार फरियाल के गले में पहना दिया था। वो उसे कहने लगी, तुम्हारी नीली आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल मेरी तरह, इसीलिए मैं तुम्हें ये तोहफ़ा देकर जा रही हूँ। ये कहते ही वो उसके सामने से गायब हो गई और फिर हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली गई। अब फरियाल खुश खुश असदुल्ला के घर आ गई थी, क्योंकि वो उसकी बीवी बन गई थी। उसकी माँ सकीना भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो जो अपने बेटे के लिए परेशान रहती थी कि गांव में कोई भी उसे लड़की देने के लिए तैयार नहीं, और अब उसकी बहू बनकर एक खूबसूरत इंतहाई हसीन लड़की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई थी, जिसका मुकाबला गांव की कोई भी लड़की नहीं कर सकती थी। एक रात जब चांदनी अपने जौबन पर थी और हर सू एक पुरस्कार सा सुकून छाया हुआ था, फरियाल ने मौलवी असदुल्ला के करीब बैठते हुए धीरे से कहा, मौलवी साहब, वो जिन्नात की शहजादी हमेशा के लिए अपनी दुनिया से चली गई है, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक कीमती तोहफ़ा दिया है। मौलवी असदुल्ला, जो वैसे ही फरियाल की बातों में हमेशा दिलचस्पी लेता था, हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कैसा तोहफ़ा फरियाल? फरियाल ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, जैसे किसी मुकद्दस राज को जाहिर करने से पहले अपने दिल को संभाल रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने दुपट्टे के अंदर से एक चमकता हुआ हीरों का हार निकाला। चांदनी की रोशनी में वो हार यूं चमक रहा था गोया आसमान के तमाम सितारे किसी ने एक डोर में पिरो दिए हों। वो हार ऐसा कीमती और नायाब था कि दुनिया की कोई दौलत उसका मोल नहीं चुका सकती थी। मौलवी असदुल्ला ने जब वो हार देखा तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी का अजीब इम्तिजाज तैरने लगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, फरियाल, ये तो वाकई एक नायाब चीज़ है। शायद तुम्हारे नसीब में कोई बहुत बड़ी कहानी लिखी गई है। चंद ही दिनों बाद दूसरे गांव के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग फरियाल को लेने के लिए आए। उनके चेहरों पर संजीदगी और अंदाज में हुक्म था, गोया वो फैसला कर चुके थे कि अब फरियाल को उनके साथ जाना ही होगा। मगर मौलवी असदुल्ला ने उनकी बात सुनने के बाद निहायत वक़ार और मोहब्बत भरे लहजे में ऐलान किया, अब फरियाल मेरी बीवी है। हमने अल्लाह के हुक्म से निकाह कर लिया है। अब वो मेरी इज्जत है और मैं अपनी बीवी को किसी सूरत आप लोगों के साथ नहीं भेज सकता। गांव के लोग जो मौलवी असदुल्ला की दयानत और किरदार से वाकिफ़ थे, खामोश होकर रह गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था और यूं फरियाल ने हमेशा के लिए इसी गांव को अपना घर बना लिया। वो अब मौलवी असदुल्ला के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगी। उनकी छोटी सी मगर पुरसुकून दुनिया में सुकून और मोहब्बत का बसेरा था। मौलवी असदुल्ला के दिल में कभी कभार हल्की सी चुभन ज़रूर आती थी। वो सोचता कि क्या वाकई फरियाल की सुनाई हुई कहानी हकीकत पर मबनी थी? क्या वाकई एक जन्नात की शहजादी ने उसे कोई तोहफ़ा दिया था, या ये सब उसकी मासूम तख़य्युल की तख्लीक थी? मगर फिर वो ये सोचकर मुस्कुरा देता
کہ چاہے جو بھی ہو فریال نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر اس نے کوئی خواب دیکھا بھی ہو تو وہ خواب میرے لیے حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مولوی اسد اللہ کی محبت فریال کے لیے دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ فریال کی معصومیت، سچائی اور وفاداری پر دل و جان سے فریفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا جسے کبھی وہ خواب میں بھی اپنے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن تقدیر نے اپنے حیران کن طریقے سے ان دونوں کی کہانی کو ایک حسین موڑ دے دیا تھا۔ اب جب گاؤں کی لڑکیاں فریال کو دیکھتی ہیں تو دل ہی دل میں رشک کرتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے کاش ہماری تقدیر بھی ایسی ہوتی، تو کوئی حسرت سے بولتی دیکھو فریال کو کیسی خوش نصیب ہے، مولوی اسد اللہ جیسا شوہر ملا ہے۔ فریال جو کبھی تنہا، بے سہارا اور خوفزدہ تھی، اب ایک مضبوط اور باوقار عورت بن چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب سکون تھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی روشنی تھی، اور اس کی زندگی میں وہ خوشیاں تھیں جن کی کبھی اس نے دعا کی تھی۔ مولوی اسد اللہ اور فریال کی کہانی گاؤں میں ایک مثال بن کر رہ گئی تھی۔